السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2024 کمپلیٹ ہونے والا ہے اور سن 2025 میں ہم سب لوگ انٹر ہونے والے ہیں۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے مسلمان نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ دنیا کے پاس تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، لیکن مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، احادیث ہیں، زندگی گزارنے کا پورا سیٹ اپ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو اسی لیے جو میں باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمان نوجوانوں سے عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت سارے غلط کام جو پوری دنیا کر رہی ہے، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی نہیں ہونا چاہیے کہ نئے سال کے موقع پر جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں اور نیا سال، انگریزی نیا سال شروع ہوتا ہے، تو کس طرح سے شراب پی پی کر نئے سال کا سیلیبریشن کیا جاتا ہے، کس طرح سے ڈانس کر کے، ہے نا، گرل فرینڈ کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر کے کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ سب لوگ جانتے ہو۔ آپ حیران ہو گئے کہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں اتنی شراب پی جاتی ہو جتنا نئے سال کی رات میں پی جاتی ہے۔ شاید ہی پورے سال میں کوئی ایسی رات آتی ہو جس میں اتنے گناہ کے اور غلط کام کیے جاتے ہوں جتنا صرف اس ایک رات میں کیے جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں ڈانس، پارٹی، باقاعدہ آپ حیران ہوں گے کہ وائف کو چینج تک کیا جاتا ہے نا۔ یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں اور اب مسلمانوں میں بھی کافی حد تک اس طرح کے طریقے آ چکے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز نوجوانوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی لائف کو گزار دیں۔ یہ جو سانسوں پر سانسیں مل رہی ہیں، یہ جو دن پر دن مل رہے ہیں، یہ جو ایک سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیا سال ہمیں عطا فرما رہا ہے، یہ اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنت میں جائے۔ اسی لیے توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جا رہا ہے۔ توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیے چلے جا رہا ہے کہ مہلت، کہ اب میرا بندہ توبہ کر لے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو ایک رات گزرنے کے بعد صبح ہمیں پھر مل جاتی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ کاش کہ ہم مردوں سے بات کر سکتے جو زمین کے نیچے دفن ہیں، مدفون ہیں۔ ان سے اگر ہم پوچھتے نا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ یہی کہتے کہ کاش ہمیں 1 گھنٹہ زندگی کا دوبارہ مل جائے۔ تو 1 گھنٹہ دوبارہ مل جائے گا، کرو گے کیا تم زندگی میں آ کے؟ ہم توبہ کے سجدے کریں گے، ہم توبہ کے لیے اللہ کے سامنے آنکھ سے آنسو نکالیں گے اور سچی پکی توبہ ہم کر لیں گے، تاکہ یہ جو عذاب ہمیں قبر میں ہو رہا ہے اس عذاب سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ جو نئے سال ہمیں مل رہا ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی ناقدری کرو گے پورے سال پریشان رہو گے۔ آج نوجوان کہتے ہیں نا، کیا بتائیں زندگی میں سکون نہیں ہے، کیا بتائیں یار فیملی کی وجہ سے ہم بہت ڈسٹرب ہیں، کیا بتائیں یار کام دھندا چل ہی نہیں پا رہا ہے، کیا بتائیں یار زندگی میں طبیعت ہی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ کہیں چلے جاؤ، بے چینی ہے بہت، کیا بتائیں بیماریوں میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کچھ سیونگ ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا اثر تمہاری زندگی پہ پڑتا ہے۔ یہ جو بھی کچھ مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن ہے نا، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ سب کچھ جو آج کل ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سال کا آغاز، ہر کام کو ہم اچھے سے شروع کرتے ہیں، لیکن سال کا آغاز ہی ہم غلط طریقوں سے کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو جو لوگ دیندار ہیں، ہے نا، ان کے لیے نیا سال یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس لیے مجھے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اصل سال تو ہمارا اسلامی سال ہوتا ہے، جس کے بارے میں 99% مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامی سال کی کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے، 99% مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ چلو، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا، اس انگریزی نئے سال کو تم فالو کر رہے ہو، کچھ اس کو سیلیبریشن کے لیے تم نے سوچ کے بھی رکھا ہوا ہے کہ پارٹی کرنی ہے، کہ مجھے صاحب وہ ڈسکو ڈانس کرنا ہے، بہت بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ لگا کے سانگ وغیرہ بجانے ہیں۔ سیلیبریشن کے نام پہ گرل فرینڈ کے ساتھ پارٹیز میں لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں تو بڑے بڑے پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ میں جن 5 اسٹار میں رکا ہوں نا، تو وہ لوگ نمبر نوٹ کر لیتے ہیں، میرے پاس تو واٹس ایپ پہ SMS بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نئے سال کی سیلیبریشن کا حصہ بنیں، اتنے روپے میں یہ والا پیکیج، اتنے روپے میں یہ والا پیکیج، کپل پیکیج، سنگل پیکیج، پتہ نہیں کون کون سے پیکیج میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لیکن مسلمان ٹرینڈ پر نہیں چلتا ہے۔ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کس سے خوش ہوں گے اور کس سے ناراض ہوں گے۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نوجوانوں میں غیر مسلموں کے طریقوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ غیر مسلم بھی گرل فرینڈ کے ساتھ موج مستی کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی موج مستی کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم بھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی پارٹیوں میں، ڈانس پارٹیوں میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی اس لیے نہیں ملی ہے۔ سوچو ذرا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہو جائے تو ڈانس کرتے ہوئے، پارٹی کرتے ہوئے تمہاری یہ سانسیں رک جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سال کا آغاز، جیسے ہم ہر اچھے کام کو اچھے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، دکان کھولی اچھے سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، نئے مکان میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اچھے سے شروعات کرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی اچھے سے شروعات ہونا چاہیے، قرآن خوانی سے شروعات ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ کا نام لے کے شروعات ہونا چاہیے۔ تو نئے سال کی سٹارٹنگ ہم غلط طریقوں سے کیوں کرتے ہیں؟ نئے سال کی سٹارٹنگ ہم ڈانس، گانے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، شراب، کباب اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے غلط طریقوں سے ہم نئے سال کی شروعات کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے نئے سال کی شروعات آپ خراب کرو گے تو سب کچھ خراب ہی چلے گا نا۔ تو نئے سال کی سٹارٹنگ، ویسے تو نیا سال کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، بھائی نیا سال شروع ہو گیا، اب آپ کو یہ دیکھو کہ پچھلی سال آپ کی زندگی کیسے گزری، نیت کرو کہ اس سال کو ہمیں اچھا گزارنا ہے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ چلو اگر سیلیبریٹ کرنا ہی ہے تو اچھے کاموں سے نئے سال کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا ہی ہے تو اچھے کاموں سے نئے سال کا آغاز کرو، اچھے کاموں سے نئے سال کی شروعات کرو۔ جیسے کہ میں نے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو اس سال نئے سال کے موقع پر غریبوں میں کمبل تقسیم کرنے کا پروگرام رکھا، اور انشاءاللہ 1 جنوری کو شوکاباد میں کمبل تقسیم پروگرام رکھا جائے گا۔ اور یہ میرا مقصد ہے کہ غلط چیزوں کو نوجوان چھوڑیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہو، شراب کو چھوڑیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ سسٹم ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ ڈی جے ساؤنڈ واؤنڈ لگا کے ڈانس کرنا اور ٹائم کو برباد کرنا، ان چیزوں سے ہمارے نوجوان نکلیں، اچھے کاموں کی طرف آئیں۔ اگر آپ نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو تو اچھے کاموں سے اپنے نئے سال کا آغاز کرو، غریبوں کی مدد کر کے، اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سال میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو نے مجھے 1 سال اور دے دیا، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن آپ تو نئے سال کو، وہ بھی رات کے موقع پر، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تہجد کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، آپ تو اسی وقت میں جیسے ہی رات کے 12 بجے آپ جھومنے لگے، شراب پینے لگے، گرل فرینڈ کے ساتھ بوس و کنار ہونے لگے، جتنی عیاشیاں، فحاشیاں، جتنی عریانیت، جتنے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام مسلمان نوجوان اس رات کو کرتے ہیں، شاید پورے سال میں ایسی کوئی رات نہیں ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ زندگی آپ کو اس لیے نہیں ملی، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر تم اس کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف چل کر زندگی گزارو گے، شراب پی کر سیلیبریشن کرو گے، گرل فرینڈ کے ساتھ ناجائز تعلق بناؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرو گے، زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر نئے سال کو اچھا بنانا چاہتے ہو، آؤ غریبوں کی مدد کر کے نئے سال کی سٹارٹنگ کرو، آؤ اچھے کاموں کے ساتھ نئے سال کی سٹارٹنگ کرو، آؤ کچھ زندگی میں کرنا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے نا، برائیوں کو مٹانا ہے، اچھائیوں کو عام کرنا ہے، اپنے ملک اور ملت کے لیے کچھ کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ نئے سال کی سٹارٹنگ کرو۔ یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔